السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللعام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم الحق مع علي وعلي مع الحق. اللهم أدر الحق حيثما دار علی. مل کے ایک مرتبہ حیدری درود کی تلاوت فرما دیجیے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ظہور وارث حسین یوسف زہرا کی تعجیل کے لیے پھر بھی ایک مرتبہ درود کی زحمت فرما دیجیے. سامعین کرام قدر واجب الاحترام، عزیزان مظلوم عالی مقام تشریف فرما ہے. خالق کائنات آدم و عالم نے تخلیق بشریت کے بعد انسان کو گمراہی کے گھٹاٹوں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو نہیں بھیجا جو ہدایت مانگنے آیا ہو، بلکہ اس کو پہلے بھیجا جو ہدایت بانٹنے آیا ہے. اللہ نے منگتے کو پہلے نہیں بھیجا بلکہ بانٹنے والے کو پہلے بھیجا. سب سے پہلے اسے بھیجا جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اسے ارسال نہیں فرمایا جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. معبود سے سوال ہے کہ پروردگار تو خالق عقل ہے، خالق ارض و سما ہے، تو نے پہلے اسے کیوں بھیجا کہ جو دینے آیا ہے اور اسے نہیں بھیجا جو لینے آیا ہے؟ تو معبود فرما رہا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری سرزمین پہ ایک لحظے کے لیے بھی کوئی مانگنے والا ہو اور بانٹنے والا نہ ہو، ہدایت لینے والا ہو ہدایت دینے والا نہ ہو. تو اتنی آسان سی بات بندہ بشر کے دہلیز دماغ پہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، جو 14 صدیوں سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ جب پروردگار بغیر ہدایت دینے والے کے ایک لحظہ روئے زمین پہ خالی نہیں چھوڑتا، تو اتنی بڑی محمد کی لاڈلی امت کو بغیر ہادی کے آوارہ کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور لوگ ڈھونڈتے پھریں گے انہیں کھنڈرات میں بھی نہیں ملنے والے، اور ہمارے 14 کو روشن دنوں میں بھی چمک رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہدایت دینے والوں کو بھیجا ہے سب سے پہلے، اور معبود نے نظام ہدایت کو استاد اور نصاب کے ساتھ ترجیح فرمایا ہے. اس نے جہاں پر ہدایت انسانیت کے لیے بولتے ہوئے انبیاء مبعوث فرمائے، وہاں 4 چوب صحیفے بھی نازل فرمائے، یعنی تورات و انجیل و زبور و قرآن. اور قانون یہ ہے کہ بغیر استاد کے نصاب کی کوئی حیثیت نہیں، اور بغیر نصاب کے استاد کی کوئی حیثیت نہیں. تو سامعین اتنی سادہ سی بات ہے، لوگ کہے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کس جنگ سے یہ جملہ چورا کر لے کر آئے ہو جی، لیکن
تو ایک فکر بڑھاتا جاؤں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو صبح سکول میں جانے سے پہلے بیگ میں ان کی کتابیں رکھ کے انہیں کہتے ہیں بیٹا وہ ضرور پڑھ کے آنا جو استاد پڑھائے۔ تو سامعین بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان کے لکھی ہوئی ہاتھ کی نصاب کی سب سے پہلی کتاب بغیر استاد کے قابل فہم نہیں ہے، تو معبود کے نصاب کی آخری کتاب 14 کے سمجھائے بغیر کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ وہ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور 14 کو اللہ نے کتاب کا وارث بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک اور فقرہ بڑھاتے جاؤں سامنے، جیسے میں نے عرض کیا، نہ اللہ کی کتاب کافی ہے اور نہ خود خدا کافی ہے۔ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی شعر بلند میں ہمارے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے لیکن ان کے لیے جن کے صدقے کائنات بنی ہے، ہر کسی کے لیے اللہ کافی نہیں ہے۔ بھئی آپ گھبرا کے بیٹھے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یسألونک، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، انہیں فرما دیجئے میں محمد کی رسالت کے لیے بھی اللہ کافی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کو اللہ نے کل کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو جب محمد کی نبوت کے لیے علی کے بغیر گواہی مکمل نہیں ہوتی، تو خدا کافی ہے لیکن ان ہستیوں کے لیے کہ جو خود فرماتے ہیں نحن تلامذۃ الرحمن وانتم بعد تلامذتنا، ہم 14 اللہ کے شاگرد ہیں اور کائنات پھر ہم سے پڑھا کرتی ہے۔ ہم بطفیل آل محمد معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو سامعین نصاب اور استاد معبود نے ساتھ ساتھ رکھا۔ اور ایک اور بھی فکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا، جہاں پر نصاب چھوٹا تھا، نصاب بڑا تھا اور نبی چھوٹا تھا، فرمایا تمہیں زحمت خود کرنا پڑے گی۔ جناب زبور لینے کے لیے جناب داؤد سے فرمایا کہ تمہیں یروشلم خود آنا پڑے گا۔ عیسیٰ کو بلایا کہ انجیل چاہیے تو تمہیں اسرائیل خود آنا پڑے گا۔ موسیٰ سے فرمایا کہ اگر تمہیں تورات چاہیے تو تمہیں کوہ طور پر تورات لینے کے لیے خود آنا پڑے گا، اس لیے کہ نصاب بڑا تھا، استاد چھوٹا تھا، اور بڑے چھوٹے کا احترام فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود نہیں آئے گا بلکہ نبیوں تم کو زحمت کرنا پڑے گی۔ اللہ نے شان محمد مصطفیٰ، ادھر میرے نبی کی بات آئی، ادھر پروردگار نے قانون تبدیل فرمایا۔ محمد تو دربار میں ہوگا، قرآن دربار میں آئے گا، تو گھر میں ہوگا، قرآن گھر میں آئے گا، تو تحت لوا ہوگا، قرآن تحت لوا آئے گا، تو تحت کسا ہوگا، قرآن تحت کسا آئے گا۔ محمد تو عشیر میں ہوا، قرآن عشیر میں آئے گا، تو غدیر میں ہوا، قرآن غدیر میں آئے گا۔ پیغمبر مصطفیٰ محمد آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جدھر جدھر تو چلے گا پیچھے پیچھے آئے چلے گی۔ اور سامن یہ تو محمد کا اپنا مزاج ہے، اگر کسی کو محفل میں بلائے تو قرآن آ جاتا ہے، کسی کو اٹھائے تو قرآن آ جاتا ہے، کسی کو محفل سے پکڑ کے باہر نکالے تو قرآن آ جاتا ہے، کسی کو بلوائے عام میں ہاتھ اٹھا کے من کن تو کہہ دے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑی، جہاں جہاں آپ جائیں گے قرآن آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ لیکن اللہ نے شان حیدر کرار، ادھر 13 رجب کی رات آئی، ادھر فرمایا محمد 13 بھی قانون بدل دیا ہے، اب یہ کتاب نہیں تاری سے کتاب آ رہا ہے، یہ خود نہیں آئے گا، اس کو کعبہ سے لے آنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، ایک بار پھر سے مدد درود فرما دیجیے۔ اللہ نے شان حیدر کرار، ادھر 13 رجب کی رات ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ یہ کتاب نہیں آ رہا، یہ بھاری سے کتاب آ رہا ہے۔ اور پھر آیا 13 رجب کو معبود نے حکم دیا محمد مصطفیٰ یہ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولے گا، اس لیے کہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں۔ آپ کو سن رکھا ہے نا، علی نے جب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی گرمی محسوس نہیں فرمایا۔ فرمایا محمد
محمد اپنے ہاتھوں کو رحل بنا، محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کی رحل قرآن ناطق کو اٹھایا۔ مجھے عزت علی ابن ابی طالب کی قسم، آنکھیں کھول کے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ جو دنیا کہتی پھر رہی ہے، یہ محمد علی محمد عربی کے سامنے سب سے پہلے اس کے وارث، اس کے نفس عین اللہ علی نے کہہ کے بتایا تھا، خبردار محمد کو جب بولنا ہے تو یا رسول اللہ، محمد کو یا رسول اللہ علی نے اس وقت سکھایا۔ اور فرمایا یا رسول اللہ کیف تحکمون لو قرتمون لانزلتم اہل القراۃ اہل التوراۃ بالتوراۃ لحکمتم باہل الانجیل بالانجیل واہل الزبور باہل الزبور والقرآن باہل القرآن وما لمست الا ان ينطق القرآن ان علی بن ابی طالب کل ما قال حق۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جی چاہے تو میں تورات سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن کے آنے سے پہلے؟ مستند کتابوں میں لکھا ہے، شہنشاہ ولایت نے، رسول نے فرمایا اچھا علی اگر سنانا ہی ہے تو قرآن سنا دے۔ قرآن کے آنے سے پہلے قرآن سنا، اور فرمایا یا رسول اللہ اس وقت تک علی چپ نہیں ہوگا جب تک کتاب بول کے نہ کہے علی جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ اللہ نے شان علی مرتضیٰ فرمایا یہ کتاب نہیں وارث کتاب آ رہا، اس کو لے کر خود آنا پڑے گا۔ اب ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جائیے جا کے اپنی مرضی کے علماء، اپنی مرضی کے مدرسوں، اپنی مرضی کے نصابوں میں جا کے تلاشیے گا، اور اگر نہیں ملا تو کم از کم دعا کا حقدار تو ہوں، کسی مجھے خستہ کتاب کے کسی پھٹے ہوئے سطر میں دکھا دیجئے کہ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اٹھو سورہ توحید آ رہی ہے۔ بھائی چیلنج سنیے گا میرا، محمد مصطفیٰ بیدار ہو جاؤ، ہم سورہ بقرہ بھیج رہے ہیں، نہیں، محمد جدھر ہے جیسے ہے جس طرح سے ہے، قرآن وہاں پر ہے ویسے ہے اس طرح سے ہے۔ لیکن اب مسلمان بتائیں، اپنی کتابوں سے ڈھونڈ کر تصدیق کر کے دے ہمیں کہ جب رسول کی بیٹی 2 سال کی تھی، آ جاتی تھی محمد تب بھی کھڑا ہوتا تھا۔ اب ہم وزن تو کرنے والے ہیں نہیں ہیں، اور پھر اس وقت نبی اکرم نے جس وقت علی کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہے تو سب سے پہلے یہ نغمہ گنگنایا ہے جو شعرائے زبان زد ہر خاص وام ہے، ہمارے ہر بچے کے گھٹی میں پلایا جاتا ہے۔ فرمایا الحق مع علی، 7 جگہ پر میرے مولا نے فقرہ فرمایا، اس میں سب سے پہلے یہ مقام ہے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بعض ارباب تاریخ میں لکھے، کتاب الصحیح من سیرت الامام علی جلد نمبر 2، حضرت آیت اللہ مرزا عسکری عملی اپنی کتاب کے جلد نمبر 2 کے اندر فرماتے ہیں کہ اصل ضرورت اس لیے پیش آئی ہے بات کہنے کی، چونکہ عرب نے ایک اژدہا رکھا ہوا تھا، جس بچے کے بارے میں شک ہو جاتا تھا وہ اژدہا لے کر اس بچے کو اژدہا کے قریب لاتے تھے کہ یہ بچہ گھر والوں کا یا ہمسایوں کا ہے۔ اگر اژدہا ڈنگ مار لیتا تو پتہ چلتا کہ یہ اپنا نہیں ہے، اور اگر ڈنگ نہیں مارتا تو پتہ چلتا یہ ہمسایوں کا ہے۔ ابو جہل جاہل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، علی چیک کروانا ہے۔ فرمایا لے جاؤ، یہ کتاب کا حوالہ دیا میں نے، جناب مولا امیر کو اٹھا کے ابو جہل لے کر آیا، اژدہا کے قریب لایا۔ اب میرے مولا نے اژدہا کو دیکھا، اپنی ننھی سی 2 انگلیوں کو برآمد کیا جھولے سے، کلہ اژدہا کو چیر دیا، وہ مر گیا۔ لوگ پریشان، یا رسول اللہ آپ کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ بچہ کیسا ہے، اپنا ہے غیروں کا ہے؟ فرمایا اگر یہ اژدہا مر جاتا پھر کیسے پتا چلتا؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا پھر آج کے بعد قانون لے لو، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ ہر بچے کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دو، جو اپنا ہوا علی کو سن کے مسکرا دے گا۔ اس وقت فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کہا جی آپ تو ہر حدیث رسول کو جو بابت علی نازل ہوتی ہے اس کو آپ فضیلت کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ بھئی صاحب یہ ہم سے مت جھگڑی، آ کے رسول اللہ سے پوچھیے آخر عشق اتنا بھی کیوں تھا؟ فرمایا حق مع علی وعلی مع الحق۔ کہا جی ایسے دعا دی ہوگی رسول نے، بھئی اللہ علی کو حق پہ رکھے، اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ بھئی آپ نے دعا اپنے بچوں کو سر پہ آپ ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں بیٹا اللہ تمہیں حق سمجھائے، تمہیں حق پہ رکھے۔ یہی کہا ہوگا رسول اللہ نے، گود میں اٹھا کے معبود اس کو حق سمجھا دینا بچوں کو۔ ہاں ہاں لکھا ہے بعض نے،
اس کا یہی مطلب ہے. شکر ہے رسول نے بات مکمل کر کے دی تھی. اگلا فقرہ غور طلب ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. معبود حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی چلا جائے. اب مجھے یہ بتائیے یہ دعا علی کو دی جا رہی ہے یا حق کو مل رہی ہے؟ جدھر جدھر علی جائے. تو آج مذاہب اور مسالک کے چوراہے پہ سرگرداں مسافر انگشت بدندان برتہ حیرت میں ڈوبا ہوا ہم سے استفسار کر رہا ہے کہ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہے ادھر آ جاؤ ہم حق والے ہیں, ادھر آ جاؤ ہم حق والے ہیں. پیچھے سے صدا آ رہی ہے تو انسان مذاہب کے مسالک کے چوراہے پہ کھڑا سرگردان ہے کدھر کو جاؤں. ہر کوئی کہہ رہا ہے حق میری طرف ہے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا فلسفوں کو چھوڑو, حکمتوں کو چھوڑو, باتوں کو چھوڑو, نصابوں کو چھوڑو, فکروں کو چھوڑو, دلیلوں کو چھوڑو, بس دیکھتے جانا جدھر جدھر علی جا رہا ہے ادھر ادھر حق ہے. تو صاحب اس جملہ سماعت فرمائے گا, حق جہاں ہوتا ہے اس سے جو ٹکراتا ہے خواہ وہ مؤنث ہو یا مذکر, ماضی ہو یا حال, حق بس علی کی ذات ہے. حق علی کے علاوہ کوئی ہے یا نہیں؟ بس علی کی ذات ہے. جو علی کا ہو گیا وہ حق ہو گیا, وہ امر ہو گیا. اب سب میں یہاں پہ ایک سوال بیدار ہوتا ہے, ہمیں اتنی بات سمجھ میں آگے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی اب اگر کسی نے یہ ڈھونڈنا ہو کہ علی کے ساتھ کون ہے اور علی کس کے ساتھ ہے تو صرف حق کی تفسیر کھول کے دیکھ لیں. آپ نے خوبصورت سنا ہے, میں 2 جملے ذرا اور بڑھا دوں. آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ حق ہے کیا؟ بس میرا موضوع آج کے بعد سمجھ رہے 3-4 دن جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, حقیقت حق ہمارا موضوع ہے. یہ ساری تمہید میں نے سمیٹ دی اور انشاءاللہ تعالی حقائق کی دنیا میں مل کے چلیں گے اور الحمدللہ حقائق کی دنیا ملتی ہی فرش حسین بن علی سے. حقیقت کل حق کے وقت کھلیں گے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تنہا مذہب ہے اہل بیت کا مذہب. میں نے حمد نہیں بولا مذہب, فرقے نہیں ہے صاحب, ہم مذہب ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جو فرق کر جائے اور الحمدللہ ہم نے تو محمد سے جو سیکھا ہے اسی پر کاربند ہے, اس لیے ہم مذہب محمد ہیں. تشیع محمد مصطفیٰ کا صاف شفاف مسلک ہے. تو مسلک اہل بیت وہ تنہا مسلک ہے جہاں اتنی حق پرستی ہے کہ بندہ مر بھی جائے قبر میں بھی چلے جائے اس کو بھی ہلا ہلا کر بتاتے ہیں تلقین میں. پھر بھی درود کی دعوت فرما دیجیے. تنہا مسلک ہے مسلک اہل بیت جو قبر میں مردے کو بھی چین لینے دیتا. یہاں پر تو حق کی ایک تفصیل چلتی رہتی ہے لیکن قبر میں لٹا کر بھی ہم تلقین کے مرحلے میں, میں اپنے جوانوں کے لیے تلقین کہتے ہیں آخری نصیحت, اس کے بعد نصیحت نہیں ملے گی. اور جو عقائد آپ کی تلقین میں ہیں وہی عقائد آپ کی مجلس میں ہونے چاہیے. جو عقائد آپ کی تلقین میں ہیں وہی عقائد آپ کے ممبر پہ ہونے چاہیے. تو فقرہ بڑھا دوں, آپ کے تلقین میں جب کہا جاتا ہے کہ اذا آتاک الملکان المقربان فاسألان یسألانک عن ربکما فقل اللہ ربی ویسألانک عن نبیکما فقل اللہ محمد النبی ویسألانک عن امامک فقل علی امامی ثم الحسن والحسین وزین العابدین ومحمد الباقر. یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے. ہم جب ہلاتے ہیں مردے کو اس کے شانے ہلا کر کہتے ہیں یا فلان ابن فلان, اے فلان فلان کا بیٹا. کچھ پہنچ گئے, جو پہنچ گئے وہ قدیمی زدار ہے. اور بھائی باپ کا نام بتانا ہمیں آتا ہے جی, ہمیں پتا ہے. ہم مجہول کو تلقین ہی نہیں کرتے, تلقین ہوتی اس کے جس کے باپ کنفرم ہوتا ہے. اس لیے فرماتے یا فلان ابن فلان, جب میں نے اس کے بابا کا نام لے لیا اس کا مطلب ہے تو حلالی, اور جب حلالی ہے تو پتہ چل گیا علی والا ہے. تقسیم میں بولتے ہیں یا فلاں ابن فلاں, فلاں کے فلاں بیٹے تیرے پاس کچھ دیر میں علی کے 2 نوکر, یعنی ان کے
منکر و نکیر آنے والے ہیں. میں نے عمدن کہا نوکر سامعین خطابت نہیں ہے. الحمدللہ میرے عزیز فرما رہے تھے نجف سے، اللہ کا شکر ہے 6 سال ہو گئے نجف میں. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے آپ جیسے احباب کی خدمت کرنے کی. یہ وعدہ ہے میرا مولا علی سے کہ انشاءاللہ ممبر اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک 2 جملے تبلیغ کے نہ کہہ کے جاؤں. جس کا کھاتا ہوں اس کا حلال بھی تو کرنا ہے. تو میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کچھ دیر کے بعد تیرے پاس علی کے 2 نوکر آنے والے ہیں. نوکر میں نے عمدن نہیں کہا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا کہ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ پہلے آل محمد کے خادم ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں عرض کرتا چلوں گا. اور بلکہ روایت چلے سننے دیجیے، آپ نے اتنی محبت سے اس کو سنا ہے تو میرے مولا امام ششم فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا. فرمایا یہ فرشتے صرف ہمارے نوکر نہیں ہیں، جو ہمارا ہو جائے اس کی بھی نوکری کرتے ہیں. لیکن زبان سے ہمارا نہیں ہو، کردار کا ہمارا ہو. اس لیے کہ تحریروں لکھنے سے سامنے حقیقتیں نہیں بدلتی. میرا موضوع ہے حقیقت، حق. لکھائی سے حقیقت نہیں بدلتی. انشاءاللہ یہ کل آپ کو عرض کروں گا کہ حقیقت کے اصل معیارات کیا ہیں اور کہنے سے حقیقتیں نہیں بدلا جاتی. اس لیے علی کا جو ہے یعنی زبان سے، دل سے، کردار سے. اور ایک اور جملہ اپنے جوانوں کے لیے عرض کرتا جاؤں، آپ نے خوشبو لگائی ہو تو آپ کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں معطر ہوں، بلکہ سونگھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ خوشبو والا ہے. سامن کردار کی خوشبو اتنی بلند ہونی چاہیے کہ بتانا نہ پڑے میں حسین کا ماتمی ہوں. گلی سے گزرے حیا سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نماز کا وقت آئے تو وہ اٹھ کے مسجد میں تشریف لا رہا ہو، اس کا کردار بول رہا ہو یہ علی اکبر کا اذان سننے والا ہے اور حسین کے سجدے کا ماتمی ہے. ایک بار درود کی تلاوت فرما دیجیے اونچی آواز سے. جی ہم تو قبر میں بھی لٹا کر یہ بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر کے بعد اللہ کے 2 فرشتے علی کے 2 نوکر تیرے پاس آ کے کچھ سوال کریں گے. اکلوتا مذہب ہے جو پرچہ دینے سے پہلے ممتحن کو، بچے کو، مردے کو، مرحوم کو پرچہ بھی بتا دیتا ہے، اس کے جواب بھی بتا دیتا ہے، یعنی پکا پاس. علی کو ویسے بھی فیل اچھے نہیں لگتے. آپ جملہ پورا سن لیجیے گا. کہتے 2 آئیں گے ابھی، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا اور دونوں آگے پوچھیں گے من ربو کا، رب کون ہے؟ تو کیا کہنا ہے؟ اللہ ربی، اللہ میرا. نبی کون ہے تو بتانا محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان آپ کے خاک پاک پر، وہ ہمارے نبی ہیں. اور اگر پوچھیں کہ امام کون ہے تو انہیں بتانا علی. لیکن اگر کسی غالی مزاج نے ربو کا کی جگہ پر کہہ دیا کہ علی میرا رب ہے تو وہ امام کے پرچے میں فیل ہو جائے گا. بات نہیں اٹھے ہوئے ہاتھ توحید پہ بول رہے ہیں آپ لوگ. علی رب نہیں ہے، وہ رب ہے جس کے سامنے علی بھی نماز پڑھتا ہے. تو جب پوچھا جائے کہ رب کون ہے تو کہنا وہی رب ہے جو علی کا رب ہے. اگر یہاں پر کہہ دیا کہ علی رب ہے تو امامت کے پرچے میں فیل ہو جاؤ گے. اور فیل ہونے والا علی ولی اللہ والا نہیں ہوتا، علی کا تو ہوتا ہی وہ ہے جو نمبر 1 ہوتا ہے. اب آئیے حق کی تفصیل پوچھتے ہیں. حق کیا ہے؟ خود پتہ چل جائے کہ کون علی کے ساتھ ہے اور علی کس کے ساتھ ہے. فرمائے اللہ حق والرسول حق والرسالۃ حق والنبی حق والنبوۃ حق والامام حق والامامۃ حق والکتاب حق والصراط حق والمنکر حق والنکیر حق والممات حق والنشور حق والحیات حق واللوح حق والقلم حق والجنة حق والنار حق والممات حق والعزة حق والكرامة حق والعلم حق والعزة حق والمشالة حق والصراط حق والصراط حق والأعراف حق واللوح حق والسؤال والجواب حق وكل ما يقال يوم القيامة حق وخود قیامت حق. فرمایا سنو اللہ حق ہے، رسول حق ہے،
نبی حق ہے. ابھی فہرست مرتب ہو رہی ہے کون کون علی کے ساتھ ہے, علی کس کس کے ساتھ ہے. تو پہلا جملہ سن لیجئے گا, یعنی اگر اللہ حق ہے تو اللہ علی کے ساتھ ہے, علی اللہ کے ساتھ ہے. نہ وہ اللہ مانا جائے گا جس میں علی نہ ہو, اور نہ وہ علی قبول ہے جس میں اللہ کی توحید نہ ہو. میں جملہ کہنا جا رہا ہوں, اللہ علی کے ساتھ ہے اور علی اللہ کے ساتھ ہے. اس کی آسان لفظوں میں تفسیر یہ کہوں کہ جو اللہ کو بغیر علی کے مانے اس پر بھی لعنت نہ کیجیے, ہم تو کریں گے. اور جو علی کو اللہ کے بغیر مانے اس پر بھی لعنت, اس لیے کہ پہلے کو کہتے ہیں مقصر. بھائی جو اللہ کو مان رہا ہو علی کو چھوڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصر. سنا نا آپ نے؟ اور جو صرف علی کو مانے اللہ کو چھوڑ دے اسے کہتے ہیں غالی, اور جو دونوں کو اکٹھا مانے اسے کہتے ہیں موالی. بھائی ہمارا موضوع ہے حقیقت حق, ہم نے جوانوں کو حق تک لے کر جانا ہے. اللہ بغیر علی کے مقصر اور علی بغیر خدا کے مانو گے تو غالی ہو جاؤ گے. اب جوانوں فکرہ سنبھالی کا غالی اور موالی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بات سماعت فرما لیجیے, جس ممبر سے آپ مجلس سن رہے ہیں سامعین, یہ غالیوں کا نہیں ہے, یہ موالیوں کا ممبر ہے, یہ علی والوں کا ممبر ہے, یہ عزاداروں کا ممبر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو علی کے پیچھے چلے اسے کہتے ہیں شیعہ. علی سر کو سجدے میں جھکائے تو شیعہ بھی جھک جائے. علی روزہ رکھے شیعہ بھی روزہ رکھتا ہے. علی زکوٰۃ دے شیعہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے. اور غالی وہ ہوتا ہے جو علی سے آگے بھاگ جائے, اور بھاگنے والا علی والا نہیں ہوتا. آپ کو سلامت رکھیے. آج پہلا دن تھا, دامن وقت میں گنجائش میں تاخیر سے رسید ہوا, تو اس لیے کل انشاءاللہ اسی موضوع کو یہاں سے سمیٹنے کے بعد 2 جملے اور مسائل کی طرف آنا چاہوں گا. یہ علی جو حقیقت حق ہے اور علی سے جو ٹکرا گیا وہ باطل ہے. بس ایک ڈیفینیشن کر کے میں جا رہا ہوں, کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. حق وہ ہے جو لوگوں کے ماننے سے تبدیل نہ ہو سکے اور لوگوں کے انکار سے ختم نہ ہو سکے. یعنی پوری دنیا مان لے تب بھی اس میں تبدیلی نہیں, کائنات اس کو چھوڑ دے تب بھی تبدیلی نہیں. باطل وہ ہے جو فرض پہ کھڑا ہے, جو مانے تو وہ ہے, انکار کر دو تو ختم ہے. جو کہ مجلس امام حسین کی ہے اور بات سبوں کی ہے. جناب صدیقہ, جناب شہزادی کونین حضرت زینب اولیاء مقام جس وقت دربار یزید میں تشریف لائی تو اس وقت یزید کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, دیکھ ہم معزز ہوئے اور تم سرعام رسوا ہوئے. تو جناب سیدہ فرما رہی تھی وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ إِلَّا جَمِيلًا, میں نے اللہ سے کچھ نہیں دیکھا مگر اچھائی دیکھی ہے. ہم حق والے ہیں, کسی کے ماننے سے تبدیل نہیں ہوتے. تو باطل کا بیٹا ہے, یعنی تو باطل کے منبر پر ہے, تو باطل کے منبر پر ہے. تجھے اگر مانیں گے تو تو ہے, تجھے چھوڑ دیں گے تو تو نہیں ہے. لے زینب زبان دے کے جا رہی ہے, آج کے بعد حق کا قبیلہ تجھے نہیں مانے گا. نہیں مانے گا تو آج تک حق والے یزیدیت کی نفی کر رہے ہیں, اور اسی یزیدیت کی نفی کا صحرا ہے رسول کی نواسی کے سر پر. کربلا میں دفن ہو جاتی ہے اگر محمد کی بیٹی کھلے بالوں کے ساتھ بندے ہاتھوں کے ساتھ دربار شام اور کوفہ میں نہ آتی. عزاداروں آج فضائل کا دن نہیں ہے, آج سیوم ہے امام حسین کا. ہمارے ہاں بھی سیوم کی مجلسیں ہوتی ہیں. جب کوئی مر جائے تو 3 دن کے بعد سب مسلمان اکٹھے ہو کے اس کا پرسہ دینے کے لیے وارثوں کو آتے ہیں. لیکن عزاداروں ہمارے ہاں سیوم تب ہوتا ہے جب پہلے دن تدفین ہو چکی ہو. اجرکم اللہ, یہ اس غریب کا ماتم ہے جس کی لاشیں ابھی بھی بیابان میں پڑی ہوئی ہیں. عزاداروں جناب زہیر ابن قین ہے, زہیر ابن قین اس کی زوجہ ہے دلہم. یہ جس وقت جناب زہیر قریب سے گزر گئے تھے مولا حسین کے ساتھ
تو 11 یا 12 محرم کو زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کے اپنے آقا زہیر کی تدفین کر دو، اس لیے کہ باقی تو سارے آل رسول ہیں، آقاؤں کے بیٹے ہیں، ان کی تدفین تو ہو چکی ہوگی، تیرے آقا کا کوئی وارث نہیں ہے میدان کربلا میں۔ وہ غلام زہیر کہتا ہے میں گیا اور اسی اطمینان کے ساتھ کہ باقی ساری لاشوں تدفین ہو چکی ہوگی، جب میں گیا اور واپسی جا کے میں نے دلہن کو بتایا بی بی معاف کرنا، تو جن کا کہہ رہی تھی ان کی لاشیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ زہیر کی لاش مرتب پڑی ہوئی ہے، شبیر کی لاش 9 ٹکڑوں میں ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، کوئی کتنا بھی غریب ہو، میں جو کہ آج سیووں کی مجلس ہے، کوئی کتنا بھی غریب ہو، آپ کے شہر میں کوئی فوت ہو جائے، کوئی اجنبی، کوئی لاوارث، اسے 6 چیزیں ضرور ملتی ہیں۔ رونے والی آوازیں مل جاتی ہیں، اس کو پہننے کے لیے کفن نصیب ہو جاتا ہے، اس کو کافور نصیب ہو جاتا ہے، اس کو غسل کا پانی نصیب ہو جاتا ہے، اسے اٹھانے والے کندھے نصیب ہو جاتے ہیں، اسے تدفین کی جگہ مل جاتی ہے۔ عزادار و محمد کے نواسے کو جب کمینوں نے قتل کیا ہے اور رسول کی بیٹی نے منتیں کر کے کہا حسین کو دفنانے دو، یہ ناچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لاشیں تو مسلمانوں کی دفنائی جاتی ہیں، باغیوں کی لاشیں نہیں دفنائی جاتی۔ آزاداروں یہ فخر سننے تھے۔ ایک مرتبہ قیامت بن کے زینب کبریٰ کے دل پہ اترے اور میری بیوی نے سلام فرمایا، السلام علیکہ یا من غسلہ دمہ، سلام اس غریب پر کہ جسے اس کے ہی لہو میں غسل دیا گیا ہے، سلام اس پر کہ جس کو دینے کو کافور موجود نہ تھا بلکہ ہوائیں اڑتی تھی اور صحرائے کربلا کافور بن جاتی تھی، سلام اس پر کہ جس کے لاشے کو 9 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 11 محرم کی صبح ہوئی یا قافلہ تیار ہوا، مسلمانوں شہزادی نے جناب سید سجاد سے کہا اے سید سجاد لعین سے کہے ایک بار بھائی سے الوداع کرنے کی اجازت دے دے، اللہ نہ کرے کوئی شریف زادی اتنی غریب ہو جائے اپنے ہی بھائی کے قاتلوں سے اجازت مانگنی پڑ جائے۔ اللہ جانے کس انتظار میں ہو، فقرہ سنو گے۔ ہمارے ہاں آج بھی جنازوں کا وقت کبھی لیٹ ہو جائے نا تو پوچھا جاتا ہے جنازے کو تاخیر کس بات کی ہے، کہا جاتا ہے ابھی مرحوم کی بہن نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے ہاں میتوں پہ بہنوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عزادارو جب بہن آ جائے تو پوچھنا نہیں پڑتا کہ بہن کون سی ہے، اس کی کیفیت بتاتی ہے۔ مسلمان مرد گلی چھوڑ دیتے ہیں، سروں کو جھکا لیتے ہیں کہ مرحوم کی بہن جا رہی ہے۔ عزادارو بیویاں راستہ چھوڑ دیتی ہیں، جب بہن بھائی کے جنازے پہ گرتی ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے، ہائے ہم اس حسین کا ماتم کرتے ہیں جس کی بہن آئی تو آئی کہا، یا شمر کمینے نے کہا سجاد زینب سے کہا جلدی سے بھائی سے مل کے آ، نزلت زینب من الفرس کما نزل العباس من الجمل، زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اونٹ سے گرنا پڑ جائے۔ ایک صاحب مجھے سرائیکستان میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا اونٹ سے گرنے والے کی پسلیاں بھی ٹوٹ جا سکتی ہے۔ زینب کبریٰ نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، عزادارو ایسے اونٹ کی پشت سے آئی ہے جیسے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے عباس گرا تھا، شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکا۔ عباس جب گرا تھا تو عباس کے بازو کٹ گئے تھے، زینب جب گری ہے تو زینب کے بازو پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ کوہنیوں کے بل بطول کی بیٹی صحرائے کربلا پہ اتری ہے اور تیز قدم بڑھا کے بھائی کے مقتل کے قریب آئی ہے اور لاش پہ آ کے ایک فقرہ کہا ہے انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی ہے حسین؟ یا کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی انت اختی زینب، کیا تو میری حیا والی بہن؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، ہم تمام کے جملہ گناہان صغیر و کبیر معاف فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد، امام حسین کے سچے عزاداروں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما۔ یوسف زہرا منتقم خون حسین، امام زمانہ روحنا الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کو ہمارے مولا کے وانصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔
دل امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تمام جوانوں کو عبادات اطاعت الہی فرما برداری اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص سانحہ عاشور کے شہداء کو پروردگار کروٹ جنت نصیب فرما۔ شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما۔ آل محمد کا صدقہ ہے جو بھی دربار میں یہاں اپنی دعاؤں کو لے کر آیا ہے، تجھے بی بی کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد علماء کرام راج عظام کا سایہ دیر ملت جعفریہ پر قائم و دائم فرما۔ ملت اسلامیہ کو سربلندی اور ملت کفر کو سرنگونی عطا فرما۔ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ جملہ مرحومین مرحومات شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ مبارک ہے الفاتحہ۔